میرے معزز اور محترم بھائیوں، کون سے اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ عز و جلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ توحید ہی تو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں۔ اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن۔ امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم، جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز و جلال اس کی دور فرما دیتے ہیں۔ ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز و جلال دور فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار
جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے. ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے. تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں. ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں. وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے. استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں. کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے،
اس سے دنیا بھی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، جو 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، ایک نماز بندہ پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں خوش نصیب ہے؟ اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر۔ پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولتے ہیں، تکبیر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، وقال، اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ان الفاظ کو بھی ادا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی، جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس پہ میری مدد فرما۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے، الہ العالمین، لا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے، اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں معقبات لا یخیب قائلہن، کچھ ایسے کلمات جن کے کہنے والا کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، اور وہ کون سے کلمات ہیں؟
33 تسبیحہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، و33 تحمیدہ 33 مرتبہ الحمدللہ، و34 تکبیرہ 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کلمات جو کہہ دیتا ہے کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یہ ہو جائیں گے 99، اور 100 پورا کرتے وقت یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1351۔ تو جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کبھی یہ کر سکتے ہیں اور کبھی یہ کر سکتے ہیں، اور تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہم دائیں طرف بیٹھیں کہ آپ کا چہرہ انور دائیں طرف پہلے سلام پھیریں گے تو نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ میں نے سنا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ یہ دعا بھی کر رہے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، رب قنی عذابک، اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا، کب؟ یوم تبعث عبادک او تجمع عبادک، جب تو پوری کائنات کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد مانگا کرتے۔ ایک مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب قرآن مجید کو پڑھے، اس کے سامنے کون سے اہداف ہونے چاہیے، کون سے مقاصد ہونے چاہیے؟ بندہ مومن جس کو توفیق مل جائے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ 5 اہداف کو سامنے رکھے۔ سب سے پہلا ہدف قراءۃ القرآن بقصد العلم والمعرفہ، قرآن اس نظریے سے پڑھے کائنات میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم، سب سے بڑی معرفت قرآن کی معرفت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الاولین والآخرین۔ اذا اردتم العلم، اگر تمہارے اندر علم کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے معرفت و عرفان چاہیے، مجھے پہچان چاہیے، اگر تم زندگی کے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول لیا کرو۔ فإن فيه علم الاولین والآخرین، اس قرآن کے اندر پہلی تمام الہامی کتابوں کا بھی علم ہے، والآخرین، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے مسروق ابن الاجدع کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم سے کوئی سوال کرتے تو وہ جواب قرآن مجید سے دیتے، ولیکن قصر علمنا منہ، آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ کیسر خیرہ، وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وحضرتہ الملائکہ، اور اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ والبیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو قل خیرہ ضاق بأہلہ، وہ گھر تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے۔ وقل خیرہ، اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وحضرتہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ وخرجت منہ الملائکہ، اور نورانی فرشتے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں واقعتاً
سب سے بڑی علم و معرفت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے نام پہ اپنے آپ کو مرعوب کرنے والے سوچیں، قرآن مجید نے تو اس کا بھی حکم دیا، قرآن مجید نے تو اس کی بھی حقیقت کھولی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوہے کو ہم نے اتارا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے۔ پوری کی پوری ٹیکنالوجی اس آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے، اور آج لاکھوں میں گلیکٹک سسٹم قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا طواف کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ دن رات کی آمد و رفت میں نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ سورج اپنے مدار پہ ہے، چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے۔ ستاروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کو جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کے تحت وہ چل رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بڑی معرفت اور علم مل جائے، اور سب سے بڑی معرفت اور علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے رزق کون دیتا ہے، میری زندگی کی تدبیر کون کرتا ہے، مجھے کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ علم ملتا ہے تو انسان کو قرآن سے ملتا ہے، یہ معرفت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا دوسرا ہدف قراءۃ القرآن بقصد الثواب والاجر، اس نیت سے قرآن پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور انسان قیامت کے دن جنت کی پروازوں میں نظر آئے گا تو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت تیسرا ہدف یہ سامنے ہونا چاہیے قراءۃ القرآن بقصد العمل، قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ میں نے اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے، اپنے رویوں کی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے۔ آجری اس لیے فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت صحیح وہ کرتا ہے جو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جب متقین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے میرے مالک یہ تو متقین ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور یہ ان کا انعام ہے، میں کب متقین کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ فائزین کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے مالک میں کب کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گا۔ صابرین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے متى اکون من الصابرین، متى اکون من المتقین، متى اکون من الفائزین، میں کب صبر کرنے والوں کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ خواہش نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کو توڑنے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں ان لوگوں کے صف میں کیسے آؤں گا جنہوں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قرآن کے ذریعے ہی تبدیلی پیدا کی، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں، فاتخذوا تلاوته عملا، انہوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو علم و معرفت کے لیے اور عمل کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو عمل کے لیے پڑھا جائے،
جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا اس وقت تک 11ویں آیت نہ پڑھتا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا۔ كنا نتعلم العلم والعمل معا، ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے۔ قرآن مجید پڑھنے کا چوتھا ہدف قراءۃ القرآن بقصد مناجات اللہ سبحانہ وتعالی، قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں کچھ اور ہوتی ہیں، قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک آیت پہ راتیں گزر جاتی ہیں، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پہ رات گزار دی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے میرے مالک، اگر تو اپنی مخلوق کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تجھے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو میرے مالک تو معاف تو کر سکتا ہے، تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا۔ کس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی یہ چیز تھی، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے ہیں۔ کس طرح اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے اور یہ آیت پڑھ رہی ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ یہ تیرا احسان ہوگا اگر تو جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ تردد هذه الآية وتبكي تقرأ وتبكي، آیت پڑھتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں، آیت پڑھتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں۔ کس طرح محمد ابن کعب القرظی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور بار بار پڑھتے جاتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا، یہ تو سارے راز ہی کھول رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین ہر گناہ کی خبر دے گی، جس زمین پر کسی نے گناہ کیا ہوگا کیونکہ اس کو رب نے حکم دیا ہوگا آج بول کے بتاؤ کس نے کیا گناہ کیا۔ کس طرح سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کس طرح ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کل نفس بما کسبت، جو کچھ کسی جان نے کمایا ہوگا اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کس طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ ساری رات یہ آیت پڑھتے نظر آتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن نہیں۔ اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی انسان ناشکری کرتا ہے،
اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ کیسے ظلم کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کیسے اسے نعمتوں سے نوازیں گے؟ کس طرح تمیم داری ایک ہی آیت کو ساری رات پڑھ رہے ہیں یہاں تک صبح ہو جاتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا، جنہوں نے گناہ کیے ان کا گمان یہ ہے کہ ہمیں بھی بدلہ ان کی طرح ملے گا جنہوں نے صالح اعمال کیے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ہی ملے گا۔ سلف کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ایک آیت پہ رات گزار دیا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے هذه عادت السلف يردد احدهم الآیۃ الى الصبح، یہ سلف کی عادت تھی، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے، کیونکہ ان کو قرآن پڑھنے میں لذت ملتی تھی۔ وہ اللہ سے مناجات کے نظریے سے قرآن پڑھتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ بَاتَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَتْلُو الْوَاحِدُ مِنْهُمُ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ لَيْلَةً كَامِلَةً أَوْ مُعْظَمَهَا يَتَدَبَّرُهَا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، سلف صالحین کی ایک جماعت ساری رات ایک آیت یا آیت کا ایک حصہ تدبر اور تفکر کے لیے پڑھتے پڑھتے گزار دیا کرتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا پانچواں ہدف قراءۃ القرآن بقصد الاستشفاء به، قرآن پڑھا جائے تو اس لیے کہ اس میں شفا ہے، اس میں روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، رحمت بنا کے نازل کیا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا فیہ شفاء للناس وہدی ورحمہ، اس قرآن میں شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، کہہ دیجئے مومنوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے اور شفا رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، اے لوگو اللہ کی طرف سے خوبصورت نصیحت آئی ہے اور شفا ہے، سینے کی روگ کو ختم کرنے والی ہے یہ کتاب۔ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں اور دلوں کا روگ اس قرآن سے ختم ہوتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی برکات سے نواز دے اور ہمیں روحانی اور جسمانی شفا نصیب فرمائے۔
اور صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ تو مفہوم یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، کتنی؟ عدد خلقی، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وہ میرا مالک ہی جانتا۔ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، کتنی؟ مداد کلماتی، اللہ جتنے تیرے کلمات ہیں اتنی میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ کلمات کتنے ہیں؟ لا يعد ولا يحصى۔ اللہ کے کلمات جو ہیں قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلمیں بن جائیں، اور سمندر جو ہیں یہ پانی، یہ سیاہی بن جائے، اللہ کے کلمے لکھیں تو ساری قلمیں تو ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنے تیرے کلمات کی تعداد۔ تیسرا لفظ وزینت عرشی، میرے مالک میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، اور وہ بھی تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ اگر اس پہ بھی راضی نہیں تو میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جو تجھے راضی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من صلی الفجر فی جماعہ، اس صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے، اس کی حفاظت پھر اللہ کرتے ہیں۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے یہ ضمانت توڑا نہ کرو۔ ایک شخص نے جب جمعہ کی نماز میں دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، جب دوسرے دن فجر کی نماز میں دیکھا تو ایک صف تھی، کہا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آ گئے جتنے جمعے میں تھے تو یقین ہو جائے گا بیت المقدس آزاد ہو گئی۔ 1.5 ارب لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ 50 کروڑ نمازی ہیں؟ اللہ ذو الجلال کی عبادت ہی تو ہماری زندگی کا اصل مقصود و مطلوب تھا۔ اگر انسان کو اپنے مطلوب و مقصود کا ہی پتہ نہیں ہے، زندگی کے مقاصد کا ادراک نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی کامیابیوں کو چیلنج کرتا پھرے، وہ اللہ کے ہاتھ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے دے وہ عصر کی نماز بھی با جماعت پڑھے۔ یہ 2 ہی نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے ہو؟ وہو اعلم بہم، اللہ تو جانتا ہے کیونکہ بھجوایا تو اللہ نے۔ من عند عباد لک فی الارض، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ اچھا کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتوں کا جواب کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی فرشتے دیں۔ اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں فرشتے گواہی دے دیں، دنیا کی کسی گواہی کی کسی کو ضرورت نہیں۔ فرشتے گواہ، اور کھربوں فرشتے گواہ جس کے بن جائیں، مالک الملک اسے اپنے انعامات اور جنت سے محروم کیسے کرے؟ من صلی البردین دخل الجنہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو صبح اور عصر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے خوش ہو جائے یہ جنتی ہے۔ قرآن کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لائیے کہ یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے، جس طرح یہ نازل ہوئی اسی طرح آج تک ہمارے پاس پہنچی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کلام ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہا کرتے تھے حرف او ریب نے تبدیل نے،
آئے شرمندہ تأویل نہ، اس کے کسی ایک حرف میں بھی شک کیا، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت اس قدر ایویڈنٹ ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمان لائیے، یہ اللہ ذو الجلال کی حقیقی کلام ہے، تکلم به حقیقہ من بدأ وإلیہ یعود، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے اسے کلام کیا ہے، اللہ ذو الجلال کی صفت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، لکھنے والے لکھتے ہیں 18,000 کوڑے لگے کہ مانو قرآن مخلوق ہے، کہتے تھے نہیں یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے اگر مخلوق کہہ دے تو مخلوق تو ساری فنا ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے قرآن بھی فنا ہو جائے۔ وہ کہتے تھے نہیں یہ اللہ کی صفت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس سے اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اسے اس طرح پڑھو جس طرح یہ نازل ہوا، پڑھنے کا حق ہے۔ جو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ قرائے کرام یا ماہرین قرآن پتہ نہیں کیوں بیٹھے رہتے ہیں، بس پڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، اس سے بڑا خوبصورت وقت ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں قرآن اور وہ تلاوت کر رہا ہو۔ اور صحابہ اس قدر حساس تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھایا کرتے تھے ایک شخص کو۔ ایک دن پڑھا رہے تھے تو اس نے آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ، للفقراء مد نہیں کی۔ تو صحابی کہتے ہیں ما ہکذا اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں پڑھایا، میں نہیں ایسے سنوں گا۔ شاگرد پوچھتا ہے وکیف اقرأکہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن آپ کو اللہ کے رسول نے کیسے پڑھایا؟ پھر انہیں پڑھ کے سنایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فمدہا، مد کر کے اس آیت کو پڑھا۔ یا اہل علم بیٹھے ہیں مد کریں یا نہ کریں معنی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن صحابی نے اس ادا کی حفاظت کیسے کی؟ چونکہ یہ اللہ کے رسول نے مد کی ہے، میں اس کے بغیر نہ پڑھاؤں گا نہ سنوں گا۔ اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے جس طرح صحابہ نے سمجھا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کا انداز یہ تھا كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے جب تک اس کے معانی نہ سمجھ لیتے، عمل نہ کر لیتے، ہم 11ویں آیت نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، عمل نہیں تو یہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا، فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مار کر کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ ہے قرآن پڑھنے والا جب فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا تھا۔ عمل کے بغیر یہ بلندیاں نہیں ملتی۔ اور 5واں اور آخری حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیے۔ دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو عام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ان بچوں کو عالم ربانی بنائے، ان کو بہترین قاری بنائے اور امت کا سرمایہ بنائے، اور وہ اساتذہ گرامی جن کی محنت سے اللہ کی رحمت کے بعد یہ خوشی دیکھنا نصیب ہوئی، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے۔ جس طرح انہوں نے بچوں کے سینوں کو آباد کیا ہے قرآن سے، اللہ ان کے دنیا اور آخرت میں گھروں کو آباد فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں والدین جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور جملہ انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ اللہ ذو الجلال ان کے لیے سفارشی بنائے۔ ایک چھوٹا سا وعدہ لے سکتا ہوں آپ سے، دعا میں کر دیتا ہوں، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے بچوں کو حافظ قرآن کوشش کریں گے، بس یہی مطالبہ ہے۔ اور آپ بھی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں، وہ برکت آپ کے گھر اور آپ کی زندگی میں آئے گی جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوگی۔ اسے امام مالک کہا کرتے تھے لا یؤخذ العلم عن 4، 4 لوگوں سے علم نہ لیا جائے،
وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے علم سیکھا جائے. سفیہ یعلن السفہ، ایسا بے وقوف انسان جس کی بے وقوفی بالکل واضح ہو، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ بعض چیزیں تو نہ جانے بولنے والوں کو پتہ نہیں، معمولی بھی عقل نہیں. بچے کھیل رہے تھے، بیان کرنے والا کون انسان ہے؟ لوگ اسے بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں. بچے کھیل رہے تھے کہ آؤ ذرا جمپ لگا لیں، تو وہاں بچہ رومی بھی آ گیا. بچوں نے کہا تم سنا ہے کہ تمہاری ماں جو ہے درود پڑھ کے جو ہے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تم بھی ذرا جمپ لگا کے دکھاؤ. تھا بچہ ہی رومی، جمپ لگایا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا. بچے دوڑ گئے، جا کے ماں کو بتایا. ماں نے آ کے دیکھا رومی ہنس رہا ہے. بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں بچوں نے کہا تھا جمپ لگاؤ، تو نعوذ باللہ کہتا ہے تیرے دودھ کی قسم میں نے جمپ لگایا درود پڑھ کے، پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں اوپر چلا گیا. اس سے بڑا بھی احمق کو دنیا میں ہے؟ اس کا مقتدا بنانا، لیڈر سمجھنا، یہ احمقوں کی شان ہو سکتی ہے. اس دجال کو کہنا کہ اس کی پیروی کرو، سوچنے کی بات ہے. بچہ جمپ لگائے، پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑ دے، عقل تمہاری مانتی ہے؟ سفیہ یعلن السفہ، ایسا بے وقوف انسان جس کی بے وقوفی اعلانیہ ہو، اس قابل نہیں ہے کہ اس سے علم لیا جائے. دوسرا انسان، ساتھ یہ بھی کہا وَإِنْ كَانَ أَرْوَ النَّاسِ، امام مالک کہتے ہیں دنیا جہان کی روایتیں بھی تمہارے سامنے بیان کرے، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. وَصَاحِبُ بِدْعَةٍ يَدْعُو إِلَىٰ هَوَاهُ، ایسا بدعتی انسان جو اپنی بدعت، اپنی خواہش کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. قال ابن المبارک رحمہ اللہ الاصاغر المبتدعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے. عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہتے ہیں الاصاغر سے مراد بدعتی ہے. بدعتی کا استاد نہیں بنایا جا سکتا. اور حیرانگی کی بات ہے، سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کسی چور کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے مجھے اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کسی بدعتی کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے تو مجھے خوف ہوتا ہے، کیونکہ چوری سے توبہ لوگ کر لیتے ہیں، بدعت سے توبہ نہیں کرتے، اس کو نیکی سمجھتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے. بڑے بڑے آج نیک انسان بدعات سے متاثر ہو کے، ان کے طریقوں سے متاثر ہو کے زبان بھی وہی بولیں گے. محمد مصطفیٰ کی جرأت کی زبان، اپنی زبان پہ ان الفاظ کو لایا کرو، اس سے بڑا انسان اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کیا. امام مالک کہا کرتے تھے چوتھا انسان وَمَن يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِن كُنْتَ لَا أَتَّهِمُهُ فِي الْحَدِيثِ، جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، خواہ وہ حدیث جھوٹی بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس قابل نہیں کہ استاد بناؤ. یہ جھوٹا انسان. امام بخاری کی حالات تو پڑھو. سلف تو یہ دیکھتے کہ جانور کو صرف پکڑنے کے لیے قمیض آگے کرنے والا کہ جانور سمجھے کچھ چیزیں کھانے والی، وہاں سے محدث واپس آ گیا یہ جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے، میں اس سے روایت ہی نہیں لوں گا. دین کو اتنا تو آسان نہیں ہے کہ ہر دجال جو بولے کہے کہ یہ دین ہے. دین بیان کرنے والوں کی چین ہے. ایک ایک شخص کے بارے میں کتابیں ہیں، 14 جلدیں لکھی گئی. اس کی زندگی کیسے تھی، تاریخ لکھی جاتی تھی. چوتھا انسان جس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں وہ صالح، عابد، دیکھنے میں بڑا عبادت گزار ہو، صالح ہو، فاضل، بڑا فضیلت والا نظر آئے. اذا كان لا يحفظ ما يحدث به، جو بیان کرتا ہے اگر اسے یاد نہیں ہے تو یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استاد بنایا جائے. سفیان ابن عیینہ اس لیے کہا کرتے تھے اکثر بدعات جو نکلی ہیں وہ صالح اور نیک لوگوں سے نکلی ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، وہ نئی سے نئی بات ڈال دیتا ہے. حدیث بھی سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498. دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات.
میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں، لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھ لی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا ہوں۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود بخود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک